بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل اسلامک سینٹر کے معزز ناظرین، آج اللہ کے فضل و احسان سے ہم ترجمۃ القرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یقیناً بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو سیکھنا سکھانا اتنا اہم اور اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ کام افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھنے اور آگے دوسرے لوگوں کو سکھانے والا ہو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے والے، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے قرآن سفارشی بن کے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم آغاز کریں گے سورہ یونس سے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور سورہ یونس کا تعارف، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا حروف مقطعات کے حوالے سے، کہ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ یہ تمام تر معلومات آج کی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم الحمدللہ سورہ یونس کا باقاعدہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ اس کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ خواتین و حضرات، بات کر لیتے ہیں سورہ یونس کی تعارف کی۔ تو سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس کے اعداد و شمار کی بات کریں تو سورت کا عدد 10واں ہے، جس پارے کے اندر ہے اس پارے کا عدد 11 ہے، اور اس کی آیات جو ہے 109 ہیں۔ اس کے اندر الفاظ 1841 ہیں، حروف اس کے اندر 7425 ہیں۔ تو اس سورت کا نام جو ہے حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جیسے انشاءاللہ اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو واقعہ یونس اور اس حوالے سے انشاءاللہ مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مقام نزول جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ پوری سورت جو ہے یہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حروف مقطعات کی، کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ کون سے ہیں، کتنے، اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ مقطعات وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہونے والے عربی حروف ہیں جو قرآن کی بعض صورتوں کے ابتدائی آیات کے طور پر آتے ہیں، مثلاً الف لام میم۔ یہ ٹوٹل قرآن پاک کے اندر جو 114 صورتیں، ان میں سے 29 صورتوں کے ابتدائی اور سورہ شورى کی ابتدا میں بھی اور ایک آیت کے طور پر بھی 2 حروف مقطعات جو ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ حروف جو ہے ان کی تعداد 14 ہے، الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین طا سین ہا قاف نون۔ یہ اکیلا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور سب سے جو زیادہ 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ قاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے بارے میں مزید اس کی جو اس کی تفصیل ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید اس کے اندر بہتری آتی جائے گی، جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔
تو آپ نے کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اسباق کو اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ جب آپ اپنے اسباق کو اپنے پاس لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ کبھی بھی اتنی آسانی سے، اگر آپ کبھی 2-4 ماہ ترجمے کو نہیں بھی پڑھتے تو پھر انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔